واہ کیا آئیڈیا پیش کیا ہے، اس سے اچھا انتظام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ زیگم خوش ہو کر بولا۔ ہوٹل پورا دن بند رکھنا پڑے گا، بابر نے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، ویسے بھی اب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان تھوڑا ہی رہ گیا ہے، شاید چند دن اور چلے، پھر تو ہوٹل بند کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے چلو، آج ناشتہ کر کے یہی کام کرتے ہیں، مسئلہ بھی تو حل کرنا ہے۔ بابر نے آٹا گوندنے کی تیاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں لکڑی کی دیوار بنانے میں مشغول ہو گئے اور ٹمی ان کی مدد کرنے کے ساتھ آنے والوں کو یہ بتاتا رہا کہ ایک بھائی راشن لینے گیا ہوا ہے اور دوسرا بھائی کچھ مرمت کا کام کر رہا ہے، اسی لیے آج ہوٹل بند ہے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ لکڑی کی ایک دیوار اور دروازے کے لگنے سے ایک مختصر کمرہ وجود میں آ چکا تھا جہاں زونی کو قیام کرنا تھا۔ لیجیے شہزادی صاحبہ، آپ کا یہ شاہی محل تیار ہے، بستر بھی لگا دیا ہے، اب آپ یہاں قیام پذیر ہو جائیں تاکہ ہم کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ بابر نے کچن میں بیٹھی زونی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی اور اس کا سہارا لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ بابر نے اسے کونے میں لگے بستر پر بٹھا دیا۔ اب آرام سے لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے، میں کھانا پکانے جا رہا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مل کر کھانا کھایا۔ بابر نے زونی کی ٹانگ اور دوسرے زخموں کی دیکھ بھال اور پھر کام ختم کر کے ہال میں بستر لگائے اور لیٹ گئے۔ آج ایک اور دن تمام ہوا، تھوڑی تھکن نہیں ہو گئی یار؟ بابر نے بستر پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو تو گئی ہے، زونی کے آنے سے مجھے ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری فیملی میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا ہے، ہم 3 تھے اب 4 ہو گئے ہیں، مجھے اچھا لگا ہے، زیگم نے جواب دیا۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں، لیکن کوئی خوش امیدی بھی نہیں پالتا، وہ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہونے کے بعد ہو سکتا ہے وہ واپس اپنے گھر اپنے لوگوں میں چلی جائے، وہ یہاں ہمارے پاس کیوں رکے گی؟ بابر کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ بھائی اس کی زندگی ہم نے بچائی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے اس پر، ہم اسے یہاں روک لیں گے، کہیں نہیں جانے دیں گے۔ ٹمی بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ بیٹے وہ لڑکی ہے، کوئی بکری نہیں ہے کہ ہم زبردستی اپنے کھونٹے سے باندھ لیں گے اور وہ بندھ جائے گی، وہ تو وہی کرے گی جو اس کی مرضی ہوگی۔ چلو سو جاؤ، رات ہو گئی ہے کافی، صبح پھر جلدی اٹھنا ہے۔ یہ کہہ کر بابر نے آنکھیں موند لیں۔ ہماری بستی گڑھی نعمت 40-50 گھروں پر مشتمل تھی، یہ میرے دادا کے دادا نے آباد کی تھی۔ بابا ہی بتاتے تھے کہ گھر میں بابا، اماں، میرے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بابا نے گڑھی میں اسکول کھولا ہوا تھا، انہوں نے اپنے شوق سے خود بھی تعلیم حاصل کی تھی اور اب دوسروں کو بھی تعلیم دے رہے تھے۔ جب گڑھی کے دوسرے بچوں کو پڑھا رہے تھے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ انہوں نے بیٹوں کے ساتھ ساتھ ہم بیٹیوں کو بھی پڑھایا۔ انہوں نے مجھے اور آپی کو شہر لے جا کر میٹرک کا امتحان بھی دلوایا۔ بھائی شہر میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے، میں نے میٹرک کے بعد شہر کے نرسنگ اسکول سے ٹریننگ لی تھی، بس آخری دن چل رہے تھے، کچھ ہی عرصے میں فائنل امتحان ہونے والے تھے۔ جنگ شروع ہو گئی تھی، جگہ جگہ سے بمباری کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ انہی دنوں آپی کی شادی طے ہو گئی، ہمارے گھر میں پہلی شادی تھی۔ عبد الرحمن بھائی شہر میں رہتے تھے، وہیں سے بارات آنی تھی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، بارات آ چکی تھی، اگلے دن دوپہر کو انہیں آپی کو رخصت کر کے لے جانا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، عورتیں ہمارے گھر میں تھیں اور مردوں کو اسکول میں ٹھہرایا گیا تھا۔ سارا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا، ڈھولک بج رہی تھی، ہر طرف گیس کی لالٹین روشن تھی، ناچ اور گانے کی محفلیں جمی ہوئی تھیں، زنانے میں بھی اور مردانے میں بھی۔ بہت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، خوشیاں عروج پر تھیں کہ اچانک قیامت ٹوٹ پڑی۔ بس ایسا محسوس ہوا کہ ساری زمین اور آس پاس کے پہاڑ دھماکوں سے پھٹ رہے ہیں۔ میں برآمدے میں تھی کہ اس کی چھت ٹوٹ کر مجھ پر گری، میں ملبے میں دب گئی۔ آخری آوازیں جو میرے حافظے میں آج بھی گونجتی ہیں۔
دھماکوں اور لوگوں کی چیخ و پکار تھی، اور پھر ہر طرف اندھیرا اور خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے میں مر گئی ہوں۔ کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں زندہ بچ گئی۔ بستی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، بمبوں نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کچھ اجنبی لوگ میرے آس پاس چل پھر رہے تھے۔ پھر انہی میں سے ایک نے اٹھا کر مجھے گاڑی میں ڈالا۔ شاید میں دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو کسی اجنبی جگہ پر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کسی گھر کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ آس پاس کے شور سے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید میں کسی شہر میں تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک پکی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ کھانے کے لیے دلیا لے کر آئی تھی۔ اچھا، اٹھ گئی؟ نیند پوری ہو گئی؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میرے گھر والوں میں سے کوئی ہے یہاں؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ تم شہر میں ہو، راز خان کے گھر پر۔ خان جی بارات کے ساتھ ہی تمہاری بستی میں گئے تھے۔ وہ گھومتے ہوئے تھوڑا بستی سے آگے نکل گئے تھے۔ حملہ ہو گیا ہے، سب مارے گئے، بستی تباہ ہو گئی۔ خان جی نے ہی مرنے والوں میں سے کسی زندہ رہ جانے والے کو تلاش کیا تو اتفاق سے تم مل گئیں، بے ہوش مگر زندہ۔ تو وہ تمہیں یہاں لے آئے۔ تمہارے سر اور بدن پر بہت چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور شاید سر کی چوٹ کی وجہ سے تم 2 دن سے بے ہوش تھیں۔ میں ہی تمہاری دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ شکر ہے آج تمہیں ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تو خان جی نے اس نے بتایا کہ آج تمہیں ہوش آ جائے گا، اسی لیے میں تمہارے لیے دلیا پکا کر لائی ہوں۔ تم اٹھ کر بیٹھو، میں تمہیں کھلاتی ہوں۔ وہ باتونی عورت تفصیل سے سب کچھ بتا رہی تھی۔ میرے گھر والے، بابا، اماں، آپی اور میرے دونوں بھائی، کیا کوئی نہیں رہا؟ سب ختم ہو گئے؟ میں نے آنکھوں سے بھیگے لہجے میں پوچھا تو وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں رحم تھا۔ سب ختم ہو گئے سوائے تمہارے۔ وہ اچھی جگہ چلے گئے ہیں، تم بری جگہ رہ گئی۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ صبر کرو اور حوصلہ پکڑو۔ جو دیکھا وہ قیامت خیز تھا، لیکن ابھی زندگی میں کیا کیا دیکھنا ہے، اسی لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے لہجے میں چھپے اندیشوں کو میں نے محسوس کر لیا تھا، مگر میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک ہمدرد عورت تھی۔ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے جانے کیوں اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ شاید مجھے اس کی موجودگی تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے میری آنسو بھری آنکھوں میں التجا نظر آئی۔ بیٹی، میں خان جی کی ملازمہ ہوں۔ صبح آتی ہوں، سارا دن کام کر کے گھر کام کرتی ہوں اور شام کو واپس چلی جاتی ہوں۔ دن میں تمہارے پاس آتی جاتی رہوں گی۔ تم بھی تھوڑی ہمت کرو، چلنے پھرنے کی کوشش کرو تاکہ اپنے پیر پر کھڑی ہو جاؤ۔ چل سکو تو اٹھ کر کمرے سے باہر آ جانا، تھوڑے ہاتھ پاؤں کھلیں گے، اس نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ شام کو میں اس قابل ہو گئی کہ اٹھ کر تھوڑا بہت چل سکوں۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو خود کو ایک طویل برآمدے میں پایا، جس میں ایک جانب باورچی خانہ تھا۔ چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ برآمدے کے سامنے بڑا سا صحن تھا، جہاں ایک بڑی عمر کا آدمی ایک بڑے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھا حقہ پینے میں مصروف تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھتی گئی، تب ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ او خیر بچے، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ چاچا، میرے گھر والوں میں سے کوئی تو بچا ہوگا، میرے بابا، میرے بھائی، کیا کوئی نہیں بچا؟ بچے، اگر کوئی بچا ہوتا تو یہیں ہوتا۔ میں تو ادھر اپنی گاڑی میں تمہاری بستی سے دور تھا، اسی لیے بچ گیا۔ بمباری رکی تو پوری بستی تباہ ہو چکی تھی۔ شاید کوئی زندہ رہا ہو۔ میں نے پوری بستی میں تلاش کیا، اگر کوئی زندہ ہو تو اٹھا کر لے جاؤں شہر۔ ایک عورت اور تمہارا ایک بھائی زندہ ملے، لیکن تمہارے بھائی کا نچلا دھڑ غائب ہو چکا تھا۔ وہ عورت بری طرح جل چکی تھی، لیکن دونوں سانس لے رہے تھے۔ میں گاڑی لے کر آیا، انہیں گاڑی میں ڈال کر شہر لے جاؤں، پر جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں ختم ہو چکے تھے۔ میں نے پھر ایک بار تلاش کیا تو ملبے کے نیچے سے تمہارے کارخانے کی آواز سنائی دی۔
میں نے تمہیں ملبے سے نکالا تو تم زخمی تھی پر زندہ تھی، اسی لیے تمہیں لے کر شہر آ گیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا، اس نے انجیکشن لگائے اور ڈرپ بھی چڑھائی۔ شکر ہے تم زندہ بچ گئی اور امید ہے کہ جلد ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، چاچا راز خان نے تفصیل بتائی۔ بے اختیار میرے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے پوچھا، چاچا میں اب کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کیسے جیوں گی؟ ارے چاچا بھی بولتی ہے اور فکر بھی کرتی ہے، یہ اتنا بڑا گھر تیرے رہنے کے لیے چھوٹا نہیں ہے، آرام سے ادھر رہ، تیری ہر ذمہ داری اب میری ہے، انہوں نے تسلی دی۔ پھر میں نے صبر کا دامن تھاما اور کئی دن سوچتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں میں نے نرسنگ کی ٹریننگ لی تھی، صرف فائنل سیمسٹر باقی تھا۔ خواب نگر۔